نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے کس طریقے سے دعا کی ہے کہ آخری شخص جو قیامت کے قرب قیامت میں پیدا ہونے والا ہوگا، اور وہ اگر ایمان پر، اسلام پر، قرآن پر، شریعت پر، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جانتے ہو میرا سب سے محبت کرنے والا، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں آپ سے۔ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام کو آبزرو کر رہے تھے، دکھ تکلیف میں ساتھی بنے ہوئے تھے، پریشانی میں، کسی قسم کی کوئی تنگی میں بازو بن کر ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام تو یہی امید کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام ہمیں کہیں گے کہ ہم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری صحابی کے لیے بھی اس طریقے سے دل کی تقویت کے اعتبار سے فرمایا کہ جو شخص میرے اس دنیاوی زندگی کے بعد اس زمین پر آئے گا، اس دنیا میں زندگی پائے گا، اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میری سنتوں پر، میرے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، مطلب وہ پریشانی سے ڈھونڈ پائے گا، سچ تک مشکل سے پہنچ پائے گا، اس کو حق تلاش کرنے میں بہت تگ و دو کرنا پڑے گی، اپنے آرام کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، اپنی مصروفیات کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ہے نا، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اس کے باوجود وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ڈھونڈ کر تلاش کرے گا، پھر مشکل ہوگا اس پر عمل کرنا، لیکن اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا وہ صحابی جو ہوگا نا، وہ ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اگر واقعتاً ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو تلاش کر رہے ہیں، اپنی خوشی میں قرآن کو نہیں بھول گئے ہیں، اپنی جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو ہماری سیلیبریشنز چل رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم نے اپنی اس دین کی حصہ جو ہم نے ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، اپنے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا وقت تو نکال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس تھوڑے وقت کے لیے کشادگی مانگی ہے کہ رب العالمین ہمارے اس 24 گھنٹے میں جو ہم سونے کا، کمانے کا، کھانے کا، آرام کرنے کا، معاشی معاملات چلانے کا سارا ہم نے حصہ نکال رکھا ہے۔ آرام کے لیے بھی کہیں نہ کہیں مشکل سے وقت نکال ہی لیتے ہیں، بچوں کے لیے بھی تھوڑا بہت وقت نکل ہی جاتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی ماں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ گرم روٹی تازہ مانگے تو دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، اپنا آرام چھوڑ دیتی ہے نا بچے کی خواہش کے لیے۔ تو اسی طریقے سے کم از کم ہمیں قرآن کو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اتنا سا تو حصہ دے دیں اپنے 24 گھنٹوں میں سے، یہ کوشش کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، اور انسان کچھ کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور انسان کے لیے آسانی فرما دیتا ہے، تو ہم نے کوشش کرنا ہے اور اللہ سے توفیق مانگنا ہے، ہدایت مانگنا ہے۔ ہدایت اس روئے زمین کی سب سے مہنگی ترین چیز ہے۔ ہمیں رمضان میں الوداع کے جمعے کے لیے نیا جوڑا چاہیے، عید کے لیے مہنگا سوٹ چاہیے، عید کا سوٹ نماز کے بعد بدلنے کے لیے علیحدہ چاہیے، دوسرے دن جب عزیز و اقارب آئیں گے، محلے دار آئیں گے، وہ الگ سوٹ چاہیے، پھر اس کے بعد جب کبھی ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں ملنے جائیں گے، بیٹیاں اپنے میکے جاتی ہیں، تو پھر ہمیں علیحدہ سے اہتمام چاہیے، پھر اس عید تہوار کے موقع پر عموماً کوئی چھوٹی موٹی سیرمنی بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں سارا کا سارا اہتمام چاہیے۔ تو یہ سارا اہتمام ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، یہ دعائیں ہم اپنے رب العالمین سے مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور غذا کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی کا محتاج نہ کرے، بس اللہ اپنا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم یہ دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہدایت مانگو۔ ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کو روئے زمین کی سب سے بڑا خزانہ دے دیا، تو وہ اتنا بڑا خزانہ مانگنے میں ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہنگی ترین چیز مانگنے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ غور و تفکر کرنے کے لیے، اللہ کی حقانیت تک، اللہ کے میسج کی کبریائی تک پہنچنے کے لیے، اس کی روحانیت کو ٹچ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ڈیلی ڈیلی نہیں کرنا چاہیے۔